السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے، میاں محمد ابراہیم طاہر رائن صاحب. ان کی عمر 83 کے قریب ہے. یہ اب موجودہ جو جنریشن میں سے چند شخصیات میں سے ایسی رہ گئی ہیں کہ جنہوں نے پاکستان نہ صرف بلکہ بنتے دیکھا بلکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا بھی اور ان سے ہاتھ بھی ملایا اور ان سے تھپکی بھی لی. اور یہ کہتے ہیں کہ جناب قائد اعظم کے ہاتھ کا لمس آج بھی میں محسوس کرتا ہوں. صحافت ان کا اوڑھنا بچھونا ہے. 1 درجن سے زائد کتابوں کے یہ مصنف ہیں. تحریک پاکستان کے حوالے سے گولڈ میڈلسٹ ہیں. بہالپور اسلامیہ یونیورسٹی سے ایک پروفیسر صاحبان نے ان کے مقالہ لکھا. تو جناب آج بڑے فخر کی بات ہے کہ ان کا تعلق ارائیں برادری سے ہے. آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. جی ملتے ہیں میاں محمد ابراہیم طاہر صاحب سے. جی السلام علیکم جی میاں صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میاں صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی کہ جناب آپ نے اتنے موسم میں سردی میں ہمیں ٹائم دیا. تو جناب کچھ آپ بتانا پسند کریں گے؟ سب سے پہلے میرا کویشچن تو یہ ہے کہ جناب آپ بچپن میں آپ نے قائد اعظم کو دیکھا، پاکستان بنتے دیکھا، اور نئی نسل کے لیے کچھ بتائیں کہ جن کو پتہ ہے کہ پلیٹ میں رکھ کے ہمیں پاکستان مل گیا ہے، ان کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے زحمت کی میرا انٹرویو کرنے کی. میرے بہت سے انٹرویو مختلف چینلوں پہ آ چکے ہیں، تو میں آپ کا اور آپ کے ذریعے اپنی پوری برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں نے جب ہوش سنبھالا تو پاکستان کی تاریخ بہت زوروں پر تھی. میرا تعلق ایک سکھ ریاست کپورتھلا سے ہے، جہاں سب سے زیادہ مسلمانوں کا 1947 میں قتل عام ہوا. اس کے بعد جس سکھ اسٹیٹ میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا وہ تھی اسٹیٹ پٹیالہ. تو ہم جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ تحریک پاکستان بہت زوروں پر تھی. میں اس وقت 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا اور ہم نے اپنے اسکول میں ایک بچہ مسلم لیگ بنا رکھی تھی، جس کے ذریعے جیسے ہمارے بڑے نعرے لگایا کرتے تھے، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، ڈٹ کے رہے گا ہندوستان، قائد اعظم زندہ باد، علامہ اقبال زندہ باد، یہ نعرے اس وقت عام ہماری زبانوں پہ چڑھے ہوئے تھے. ہم بچے ایک 10-11 بچوں کا ایک گروپ ہم نے بنایا ہوا تھا جو اسکول ٹائم کے بعد ہم گلیوں میں محلوں میں اپنے یہی نعرے لگاتے ہوئے شہر میں گھوما کرتے تھے. اور ہمارے ایک استاد تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، مسلمان. اس وقت سکھ استاد زیادہ تھے یا ہندو تھے، مسلمان بہت کم پڑھے لکھے ہوتے تھے. تو انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ مسلم لیگ کے جھنڈے کے رنگ کی تم یونیفارم بناؤ اور وہ پہن کے اگر بازاروں میں تم گشت کرو گے اور نعرے لگاؤ گے اس کا زیادہ اثر ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ریاست میں مسلمانوں کی اکثریت تھی 68%. باقی غیر مسلم جو تھے وہ تقریباً 42% یا اس سے زیادہ نہیں تھے. تو ہم نعرے لگاتے ہوئے شہر میں گشت کیا کرتے تھے، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو جب ہم نے یہ یونیفارم بنا لی تو ایک ہندو استاد تھے ہمارے دولت رام، انہوں نے ہمیں خطاب دیا کہ یہ پاکستان کے بچونگڑے اور جناح کے شتونگڑے. اور ہمیں اس پہ بھی اپنا ایک فخر محسوس ہوا کہ کم از کم ہماری کچھ پاکستان کے حوالے سے شناخت بن گئی ہے، بے شک کسی بھی قسم کی ہے. تو الحمدللہ اللہ نے ہم بچوں کی جب سن لی، پاکستان بن گیا. تو پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، قائد اعظم ایک دفعہ جلندھر تشریف لائے تھے مسلم لیگ کے اجلاس میں شامل ہونے کے لیے. تو میں نے والد صاحب سے ضد کی
مجھے پتہ لگا کسی اپنے اسی مسلمان استاد کے حوالے سے کہ قائد اعظم جلندر تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے والد صاحب سے ضد کی کہ میں بابا جناح کو دیکھنے جلندر جانا چاہتا ہوں۔ میری ایک پھوپھی جلندر میں بیائی ہوئی تھی، والد صاحب مان نہیں رہے تھے، وہ ذمہ دارہ کرتے تھے، وہ کہتے ایک دن میرا پورا یا 2 دن ضائع ہوں گے، فصل کی بوائی کا موقع ہے۔ تو میری ضد کے سامنے والدہ صاحبہ نے بھی والد صاحب کی محنت سماجت کی، خیر وہ مجھے لے کے جلندر چلے گا۔ ایک رات ہم پہلے قائد اعظم کی آمد سے ایک رات پہلے وہاں جلندر پہنچ گیا۔ جلندر وہاں سے ہماری اسٹیٹ سے 10-12 میل کے فاصلے پر تھا، کوئی اتنا فاصلہ نہیں تھا، چاند آنے اس بس کا ٹکٹ لگتا تھا۔ ایک رات پہلے ہم وہاں پہنچ گئے، اگلی صبح قائد اعظم کی آمد تھی جلندر میں، تو ریلوے اسٹیشن پر مسلمانوں کا اتنا بڑا ہجوم تھا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے قائد اعظم کے استقبال کے لیے۔ تو جب قائد اعظم کی ٹرین آ کے رکی ریلوے اسٹیشن پر اور وہ اپنے مخصوص ڈبے کے دروازے پر تشریف لائے اور مسلمانوں نے نعروں سے پورا آسمان سر پہ اٹھا لیا، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اور بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہی نعرہ عام تھا اس وقت۔ تو میں والد صاحب کے کندھوں پہ سوار تھا، کیونکہ میں چھوٹا تھا، ان کو دیکھ تو نہیں سکتا تھا، تو والد صاحب نے مجھے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ وہ جیسے قائد اعظم نے ہاتھ کھڑا کر کے اشارہ کیا لوگوں کو خاموش ہونے کا تاکہ وہ کچھ ارشاد فرما سکیں، لیکن میں والد صاحب کے کندھوں پہ چڑھا ہوا، کسی اشارے کو نہیں میں نے دیکھا، کسی نہ سمجھا، اور میں وہی نعرہ بازی کرتا رہا۔ قائد اعظم مسکرائے، انہوں نے دور سے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس بچے کو میرے قریب لاؤ۔ والد صاحب دروازے ٹرین کے کمپارٹمنٹ کے دروازے کے قریب پہنچے تو قائد اعظم نے اور سارے سامعین کو ارشاد فرمایا کہ آپ بچوں کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل ہو گئی ہیں، انشاءاللہ پاکستان بن کے رہے گا۔ میں قائد اعظم کے ہاتھ کا لمس آج بھی اپنے کندھے پر محسوس کرتا ہوں۔ اسی دوران کپورتھلا مسلم لیگ کے جو کرتا دھرتا تھے وہ لوگ قائد اعظم سے ملنے جلندر گئے، ان سے درخواست کی کہ آپ چونکہ قریب آئے ہوئے ہیں تو آپ کپورتھلا بھی تشریف لے آئیں۔ اس سے پہلے مسلم لیگیوں نے مہاراجہ سے اس بات کی اجازت لے لی تھی کہ قائد اعظم کو ہم اپنے یہاں بلانا چاہتے ہیں، ہم کوئی جلسہ جلوس نہیں کریں گے، صرف ان کی آمد جو ہے ہمارے لیے باعث فخر ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر قائد اعظم ہماری کپورتھلا اسٹیٹ میں تشریف لائے۔ میرے دادا جان ملٹری کے ریٹائرڈ صوبیدار تھے، وہ مسلم لیگ نیشنل گارڈ کے سالار بھی تھے وہاں کے، تو ان کی سیکورٹی قائد اعظم کی جو پرائیویٹ سیکورٹی تھی، باقی تو اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی، لیکن پرائیویٹ سیکورٹی کا سارا انتظام میرے دادا جان کے ہاتھ میں تھا۔ تو وزیر اعظم کی کوٹھی میں آ کے ٹھہرے، وہ وزیر اعظم مسلمان تھا، اسٹیٹ کا وزیر اعظم عبدالعزیز ان کا نام تھا، یہیں ماڈل ٹاؤن میں آ کے پاکستان آ کے وہ سیٹل ہوئے تھے۔ تو ان کی کوٹھی میں ان کا قیام تھا، تو وہ ہمارے گھر کے بالکل قریب تھی۔ وہاں قائد اعظم کو مجھے بار بار دیکھنے کا موقع ملا، لیکن سیکورٹی کی وجہ سے میں ان کے زیادہ قریب نہیں جا سکا۔ لیکن جمعہ کی نماز حضرت قائد اعظم نے کپورتھلا کی جامع مسجد میں ادا کی تھی، جو مہاراجہ کپورتھلا نے ذاتی گرہ سے بنوا کے بہت شاندار مسجد، اس کا ایک ماڈل یہاں لاہور قلعہ میں آج تک موجود ہے، لاہور قلعہ کے عجائب گھر میں۔ تو قائد اعظم نے جمعہ کی نماز وہاں پڑھی، مسلمانوں سے مختصر خطاب کیا، کیونکہ اب پہلے سے یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ جلسہ جلوس نہیں ہوگا۔ تو مجھے وہاں ان کے ساتھ دادا جان کے وجہ سے ان کے قریب رہ کے نماز ادا کرنے کا بھی موقع ملا، کیونکہ سارے کپورتھلا شہر سے کیا گاؤں سے کیا لوگ امن کر آ گئے تھے قائد اعظم کی زیارت کے لیے۔ تو الحمدللہ مجھے قائد اعظم کو بار بار وہاں دیکھنے کا موقع ملا، اور میں اس بات کو اپنی زندگی کا ایک بڑا فخری لمحہ سمجھتا ہوں۔
باقی پارٹیشن جب ہوئی ہے تو وہاں سے اسٹیٹ کپورتھلا سے مسلمان کا بہت زیادہ قتل عام ہوا. ان دنوں مہاراجہ خود پیرس گیا ہوا تھا اور اس کا بیٹا جو تھا وہ مسلم دشمنی میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، کیونکہ مہاراجہ پٹیالہ جو سکھ تھا اس نے اس کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ جب ہم آزاد ہو جائیں گے یہ مسلمان جو ہے ان کو ہم یہاں سے نکالیں گے، بھگائیں گے اور تمہیں ہم پنجاب کا گورنر بنا دیں گے. تم اپنی اسٹیٹ سے مسلمانوں کو نکالو، میں اپنی اسٹیٹ سے نکالتا ہوں. تو یہ دو اسٹیٹس تھیں کپورتھلا اور پٹیالہ جن میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ قتل عام ہوا. اور میری کتاب میں اعداد و شمار دیے ہوئے ہیں. آزادی کی قیمت میری کتاب کا نام ہے، جس میں سارے واقعات بالتفصیل مختلف لوگوں سے انٹرویو کر کے میں نے دیے ہوئے ہیں. 50,000 کے قریب مسلمان خواتین بچیاں صرف ریاست پٹیالہ میں اغوا کی گئی تھی. یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا میری نظر میں ایک معجزہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اور جنت کا ٹکڑا ہے. آپ دیکھیں اس کے پھلوں میں خوشبو، اس کے پھولوں میں خوشبو، اس کی زمین میں خوشبو. یہ دنیا میں کہیں میں دنیا گھوما ہوں یہ ساری خصوصیات کہیں نہیں. اور پھر یہاں کی معدنیات میں آپ دیکھ لیں، آئل ہے، سونا ہے، زمرد ہے اور بے شمار چیزیں ہیں جن کی ہم اس ملک کی قدر و قیمت کو نہیں پہچان رہے، کیونکہ ہماری نئی نسل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ملک کس طریقے سے بنایا گیا اور اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں. نئی نسل کو تو بالکل ہی اس بات کا علم نہیں ہے. میں جب کبھی مجھے کسی کالج یا اسکول میں بلایا جاتا ہے تو میرا یہی ان سے بچوں سے سوال ہوتا ہے کہ بچوں یہ بتاؤ، آپ کے دادا یا پردادا اگر زندہ ہیں ان سے آپ یہ پوچھیں کہ پاکستان بننے سے پہلے کیا ان کے پاس کار تھی یا سائیکل تھی؟ تو سب کا جواب یہی ہوتا کہ سائیکل تک نہیں ہوتی تھی مسلمانوں کے پاس. جس کے پاس سائیکل ہوتی تھی اس کو بھی امیر آدمی گنا جاتا تھا. آج اللہ کا یہ کرم و فضل ہے کہ کوٹھیاں، کاریں، ہر چیز، جہازوں تک کی ملکیت پاکستانیوں کے پاس ہے اور اس کا شکر نہیں ادا کر رہے. جی ناظرین، میاں ابراہیم طاہر صاحب کو تحریک پاکستان کے حوالے سے گولڈ میڈل بھی مل چکا ہے جو انہوں نے ابھی دکھا دیتے ہیں آپ کو پہنا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ درجن بار سے زیادہ یہ کتابوں کے مصنف ہیں. پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب کچھ تو گولڈ میڈل کے بارے میں بتائیں اور جو بھی کتابیں جس موضوع پہ آپ نے لکھی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. گولڈ میڈل تو مجھے نظریہ پاکستان ٹرسٹ نے دیا ہے میری ان خدمات کے بدلے میں جو میرے دادا جان نے کی اور میں نے اس میں حصہ لیا بچپن میں تحریک پاکستان میں. کتابیں میری جو ہیں، سب سے پہلی کتاب میری تحریک پاکستان کے بارے میں ہی ہے. اس کا نام ہے آزادی کی قیمت. مسلمانوں نے جو قیمت ادا کی اس آزادی کے لیے، اس میں ان ہستیوں کا میں نے ذکر کیا جن سے میں نے خود انٹرویو کیے اور ان پہ جو گزری اس دوران پارٹیشن کے وقت، وہ سارا اس میں شامل ہے. وہ اس کے علاوہ میری جو کتابیں ہیں وہ میں آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں. جی میاں صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہی پڑھ کے سنا دیں. جی یہ ناظرین میرے سامنے میاں ابراہیم طاہر صاحب کی کتاب ہے جی آزادی کی قیمت 1947 کی داستان خوانچہ، میاں محمد ابراہیم طاہر صاحب ترمیم و اضافہ شدہ تیسرا ایڈیشن. یہ تیسرا ایڈیشن ہے
اور جناب اس کے پیچھے ہی اس کی فہرست ہے کہ یہ سفر حاجیہ یہ کافی تعداد میں انہوں نے 2-3 ایڈیشن جو ہے چھپوا کے اپنے سفر حج کے تاثرات اور سارا طریقہ فری آف کاسٹ لوگوں میں تقسیم کی ہے. اس کے بعد ہے جی خزانے کی تلاش، ارض معوض، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے کی تلاش. جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے کی تلاش، امریکہ 9/11 سے پہلے اور بعد. اس وقت میں خود امریکہ میں تھا. اس وقت میاں صاحب بتا رہے ہیں کہ خود امریکہ میں تھا جب 9/11 کا واقعہ ہوا ہے. تو جیدار لوگوں کی سرزمین جرمنی، یہ میرے سفر نامہ ہے. جی یہ سفر نامہ ہے. پھر یہ اس کے 2 ایڈیشن جرمن امبیسی نے خرید کے پورے پاکستان میں فری تقسیم کیے تھے. جی ناظرین دیکھا میاں صاحب بتا رہے ہیں کہ جرمن امبیسی نے خرید کے تو پورے پاکستان میں فری تقسیم کیے. اس کے بعد ہے جی عالمی سفر نامہ. تو یہ سب سے زیادہ جو جذبات کو کیا کہتے ہیں نہیں کنٹرول رہتے، یہ ہے جی شکنتلا سے فاطمہ تک. یہ سب اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں آپ. یہ ایک ایسی خاتون تھی، 2 سہیلیاں تھیں دراصل، جو امرتسر کے ایک گاؤں میں اکٹھی پڑھتی رہیں. ایک مسلمان فاطمہ اس کا نام تھا، ایک ہندو سی شکنتلا جس کا نام تھا. وہ ہندو جو تھی اس کا باپ اس گاؤں کا مکھی آپ کہہ لیں یا نمبردار وہ تھا، اور فاطمہ کا باپ جو تھا وہ اس سکول کا جو اس گاؤں میں سکول تھا اس کا ہیڈ ماسٹر تھا، مسلمان تھا. دونوں بچیاں اکٹھی پڑھتی رہیں، اکٹھی جوان ہوئیں، اور فاطمہ نے وکالت کا امتحان پاس کیا. شکنتلا کی شادی ہو گئی جلدی سے. تو جب پاکستان بنا شکنتلا ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی، اور بچہ 14 سال کا تھا اس وقت، جو بعد میں انڈیا کا بہت بڑا فلم ڈائریکٹر بنا. فاطمہ کی جب شادی ہوئی اور اس کے بعد اس نے امرتسر میں برقع پہن کر اپنی وکالت کا آغاز کیا. ہسبینڈ بھی اس کا وکیل تھا. تو فاطمہ کے بچے 3 بچے تھے، 2 بچے تھے اور ایک ابھی پیدا ہونے والا تھا. تو اس کو پارٹیشن کے وقت شہید کر دیا گیا. اس کے ہسبینڈ کا کوئی پتہ نہیں لگ سکا آج تک. تو شکنتلا چونکہ اس کی دوپٹہ بدل بہن بنی ہوئی تھی، اس نے، آپ کو یاد ہوگا کہ عید پاکستان بننے کے بعد 2 دن بعد عید آئی، 18 اگست 1947 کو. تو اس نے اپنی بہن کے بچوں کے لیے، جو اس کی بہن بنی ہوئی تھی فاطمہ، اس کے بچوں کے لیے جوڑے بنا کے رکھے ہوئے تھے عید کو دینے کے لیے. جب یہ صبح عید کی صبح 18 اگست کو اپنے اس کی اپنا گھوڑا گاڑی تھی، اس کو لے کے بچوں کو کپڑے دینے کے لیے نکلی. تو اس کے ہسبینڈ نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں فاطمہ کے گھر جا رہی ہوں. کہتے اس نے کہا کہ ادھر نہ جانا، کیونکہ اس کو اس کے ہسبینڈ کو پتہ تھا کہ ادھر سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. وہ کانگریسی تھا، یہ بھی کانگریسی تھی، شکنتلا بھی کانگریسی تھی. لیکن جب اس کا ہسبینڈ چلا گیا گھر سے باہر تو اس نے اپنا ٹانگا نکالا اور بچوں اس فاطمہ کے محلے میں چلے گئی. وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ پوری گلی لاشوں سے بھری ہوئی ہے. یہ وہاں گھوڑے ٹانگے کو کھڑا کر کے ایک کھمبے کے ساتھ باندھ کے گھوڑے کو، تو پیدل گئی گھر تک، فاطمہ کے گھر تک لاشوں کو پھلانگتی ہوئی. وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ فاطمہ کی لاش صحن میں پڑی ہے. فاطمہ کی لاش صحن میں پڑی ہے، اس کا پیٹ چاک کیا گیا، اس میں سے بچہ نکال کے دیوار میں لگایا گیا اور اوپر لکھ دیا پی فار پاکستان. اب دوسرے بچوں کی لاشیں اس کو نظر نہیں آئیں، ایک بیٹا تھا ایک بیٹی. اس نے آہستہ آہستہ ان کو آوازیں دی. تو بیٹی نے، بڑی تھی وہ، اس نے کہا کہ آنٹی ہم گندم کی بوریوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. اس نے کہا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا بھائی تو بے ہوش پڑا ہے، کیونکہ کل سے وہ رینی کر رہا تھا، دودھ مانگ رہا تھا
اور میں نے پانی مانگ رہا تھا، میں نے اس پہ منہ پہ ہاتھ رکھے چھوڑا تو وہ بے ہوش ہو گیا. تو شکنتلا نے کہا کسی طرح اس کو نکال کے لاؤ، باہر لاؤ. وہ بچی اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے آئی اور یہ ان کو لے کے اپنے گھر آ گئی. ان کو نہلایا دھلایا، وہی کپڑے جو ان کے لیے بنائے تھے ان کو پہنائے، اور وہیں اس نے اپنے ہسبینڈ کے کمرے میں جا کے ایک چھوٹا سا لیٹر لکھا کہ میں ان وحشیوں اور درندوں کے ملک میں مزید نہیں رہ سکتی، میں جا رہی ہوں، مجھے تلاش کرنا فضول ہے. وہاں سے وہ بچوں کو نہلا دھلا کے کپڑے نئے پہنا کے ان کو دودھ پلایا، ان کو کھانا کھلایا، اور کچھ اس نے اپنا زیور اور پیسہ نکالا تو ریلوے اسٹیشن آ گئی. وہاں سے ایک قافلہ آ رہا تھا پاکستان کی طرف، اور ایک آفیسر اور 2 سپاہی بلوچ ریجمنٹ کے وہ قافلے کی نگرانی کر رہے تھے. اس نے ہاتھ دے کے ان کو روکا اور ان کو بتایا کہ میں اور میری یہ بہن کے بچے ہیں جس کو شہید کر دیا، ان کو میں لے کے پاکستان جانا چاہتی ہوں. اس قافلے کے ساتھ وہ پاکستان آ گئی. اب باقی کہانی جو ہے وہ بڑی دردناک ہے، وہ کتاب پڑھنے سے آپ کو پتہ لگے گا. اس نے ان بچوں کو پالا پوسا اور ان کی شادیاں کی پاکستان میں آ کے ان کو پڑھایا. اس کے بعد خود مسلمان ہو گئی، اور حضرت مولانا مودودی صاحب نے اس کی شادی ایک مسلمان سے یہاں کر دی، لیکن یہاں آ کے اس کو کوئی اولاد نہیں ہوئی. اس کا بیٹا ایک دفعہ صرف پاکستان آیا 1965 کی ابتدا میں، جنگ شروع ہونے سے چند دن پہلے. تو یہاں ایک فلم بن رہی تھی سہیلی کے نام سے، بہت مشہور فلم ہوئی ہے وہ. اس کی ڈائریکشن کچھ عرصہ اس نے دی تھی. تو یہاں کے فلم ڈائریکٹروں نے جب دیکھا کہ یہ فلم تو ہماری پوری انڈسٹری کا بٹھا بچا دے گی، تو اس کو مارنے پہ تل گیا. تو اس کو بھی کسی نے خبردار کر دیا، وہ واپس چلا گیا. تو جب یہ شکنتلا بہت ضعیف ہو گئی، اس نے اپنا نام مسلمان ہو گیا، اپنا نام فاطمہ رکھ لیا تھا. یہ بہت ضعیف ہو گئی تو میری اہلیہ سے مرحومہ سے اس نے کہا، 1968 کی بات ہے، 68 نہیں 78، کہ میں ایک دفعہ اپنی بہنوں کو ملنے اور اپنے پوتا پوتی کو دیکھنے انڈیا جانا چاہتی ہوں. تو میری وائف ساتھ تیار ہو گئی، کیوں ضعیف ہو گئی تھی. تو وہاں کے سفر کی ساری رودات اس کتاب میں شامل ہے. جی ناظرین، یہ میاں محمد ابراہیم صاحب نے بہت ہی مختصر وقت میں اتنے پیارے انداز میں سب کچھ بتا دیا، دل کرتا ہے کہ ان کی باتیں سنتے رہیں. یہ بہت سی کتابوں کے مصنف ہے، تقریباً درجن بھر کے قریب، اور مجھے تو جس بکس نے متاثر کیا ہے، اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں رکھ سکا، وہ ہے شکنتلا سے فاطمہ تک. یہ ایسی شخصیت ہیں کہ انہوں نے بھارت کا بھی پاکستان بننے کے بعد سفر کیا اور سفرنامہ لکھے، بلکہ سفر نہیں کیا، انہوں نے اندرا گاندھی کا انٹرویو کیا، یہ بھی ان کو اعزاز حاصل ہے. اور بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی سے ایک پروفیسر صاحب نے ان پہ مقالہ لکھا، اس کے بارے میں یہ سب مختصر سا بتا دیں ذرا کہ ایم فل کا مقالہ لکھا گیا میرے اوپر، بہاولپور یونیورسٹی نے لکھا، اور وہ پبلش ہو چکا ہے. میرے دوست تھے ملک مقبول صاحب، مقبول اکیڈمی والے مرحوم، انہوں نے اس کو پبلش کیا تھا کتابی شکل میں. آج کل مل سکتا ہے مقبول اکیڈمی سے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں میں نے یہ اپنا ایک سفرنامہ قرطبہ و گرناطہ وہ بھی اس میں شامل کیا ہے کہ مجھے وہاں جانے کا موقع ملا اور مسجد قرطبہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع ملا، جو علامہ کے بعد اقبال کے بعد شاید ہی کسی اور مسلم کو یہ موقع ملا ہو. یہ بھی اللہ کا میرے پہ بہت بڑا احسان ہے. میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں گیا ہوں اور وہاں رہا ہوں، اور مجھے جرمنی کی شہریت مستقل طور پہ پیش کی گئی، جو میں نے اس
وجہ سے ٹھکرا دی کہ اس ملک کی بنیادوں میں میرے خاندان کے 14 افراد کا خون شامل ہے جو اس پاکستان کے بعد شہید ہوئے وہاں. تو میں اس ملک کی شہریت نہیں چھوڑ سکتا. میں امریکہ میں رہا ہوں 14-15 سال, وہاں کی شہریت میں نے نہیں لی, اس لیے کہ میں اس کو ایک جنت کا ٹکڑا سمجھتا ہوں, اور اس کو چھوڑ کے جانا جنت سے دوزخ میں جانے کی بات ہے. جی ناظرین, میاں صاحب کی باتیں تو دل کرتا ہے سنتے رہیں اور یہ ختم نہ ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. تو جناب میاں صاحب, برادری کے حوالے سے آپ ہمارے اساتذہ ہیں, ہمارے لیے فخر کی بات ہے. برادری کے حوالے سے اور نوجوان نسل کو کوئی نصیحت کر دیں, کوئی پیغام دے دیں کہ کیسے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ اتحاد جو ہوتا ہے یہ قوم کی مضبوطی اور اس کی ترقی اور اس کے نئی نسل کی خاص کر بنیاد بنتا ہے. پاکستان اسی وجہ سے قائم ہوا کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو گیا تھا, اور وہ اس وقت نہ کوئی شیعہ تھا, نہ کوئی سنی تھا, نہ کوئی وہابی تھا, سب اکٹھے ہو گئے تھے قائد اعظم کی قیادت میں. اسی طرح اگر ہم اس وقت, ہماری ارائیں برادری پاکستان کی سب سے بڑی قوت ہے اور زراعت میں ان کا حصہ تقریباً 80% کے قریب ہے, تو اگر یہ بھی اتحاد سے اکٹھے ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے. لاہور کے ارائیوں میں یہ خوبی میں نے دیکھی ہے کہ لاہور میں پاکستان بننے کے بعد میرے خیال میں ایک آدھ کے سوا کوئی بھی میر غیر ارائی نہیں رہا. تو اسی طرح اگر آپ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں تو میرا نہیں خیال کہ ارائیوں سے زیادہ MNA یا MP کوئی اور قبیلے سے بن سکتا ہے. تو میرا تو یہی کہنا ہے اور درخواست ہے بلکہ کہ آپ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں, اپنے علاقائی ارائیں برادری کے اکٹھ کریں, ان کو جمع کریں, نئی نسل کو ان کے اندر اپنی قومی برادری کا جذبہ پیدا کریں, اور جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ارائیں برادری کے وہ بھی اس جذبے کو ابھاریں. تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ آئندہ MNA اور MPA سب سے زیادہ ہماری ارائیں برادری سے نہ ہو. جی ناظرین, میاں صاحب نے برادری کے لیے پیغام دے دیا ہے. میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں نکالا اور برادری کو اور عوام کو اور ناظرین کو بتایا. آپ کا بہت شکریہ, بہت مہربانی جناب. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ